السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم القدير، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز نیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ نیت ہماری زندگی میں اچھی نیتوں کا کتنا بڑا دخل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، آپ نے اپنی کتاب لکھی صحیح بخاری، جو حدیث کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہم، معروف اور مشہور، معتمد اور معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے عند العلماء والمحدثین، جو بہت مقبول و مشہور و معتبر اور معتمد ہے۔ بخاری شریف کو حضرت امام بخاری نے نہایت ہی محنت اور کوشش اور بہت سارے شرائط و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے اس کو آپ نے تصنیف فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کریمہ کو جمع فرمایا، اور ان میں بھی صحیح احادیث صحیحہ میں سے بھی پھر بعض صحیح احادیثوں کو نکالا، اور آپ نے اپنا ایک کتاب مرتب فرمائی، اس کا نام رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر، اور لمبا نام ہے اس کا، لیکن مشہور ہے بخاری شریف کے نام سے یا صحیح بخاری کے نام سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ توجہ دیں کہ نیت کتنی اہم ہے ہماری زندگی میں۔ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، جو بھی سامعین ہیں، سامعات ہیں، سننے والے ہمارے بھائی بہنیں بزرگ، اتنی اہم ترین کتاب امام بخاری نے تصنیف فرمائی، اور پھر اس میں جو سب سے پہلی جو حدیث آپ نے لکھی، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب میں روایت فرمائی، نقل فرمائی، لکھی، وہ ایک طویل حدیث ہے۔ اس کا جو اہم موضوع ہے، اہم جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، اس کا متن وہ یوں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ ڈپینڈ ہوتے ہیں نیتوں کے اوپر۔ اگر ہماری نیت اچھی نہیں، نیت اچھی ہونے سے یہاں کیا مراد ہے؟ مراد یہاں یہ ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے، وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، قرآن کی تلاوت کرے، افعال خیر وہ جو بھی کرتا ہے، اس کے حرکات و سکنات، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ نماز بھی پڑھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، زکوٰۃ بھی دے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی نیت یہ ہو، نیت میں وہ خالص ہو، یعنی اس کا کوئی بھی، ہمارا کوئی بھی کام، آپ کا کوئی بھی کام ہو، مثلا ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یہ بھی صرف اس میں بھی ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حبیب کی رضا مطلوب ہمیں ہے، اس کے محبوب کی اتباع اور اطاعت مطلوب ہے۔ لہٰذا آپ عزیزان گرامی وقار اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیتوں کا کتنا بڑا دخل ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے
جب تک کہ اس کے اندر صحیح نیت نہ ہو، جب تک کہ رضائے الہی اس کرنے والے کا مقصود و مطلوب نہ ہو۔ کثیر احادیث کریمہ موجود ہیں کہ بندہ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور نیت ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، مثلا کوئی نماز پڑھتا ہے، نیت ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسی طریقے سے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ایسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ بندہ کام کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اور جتنی نیت میں اخلاص زیادہ ہوگا، نیت میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل میں اتنی ہی زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ماں باپ کی خدمت بھی کریں، آپ والدین کی خدمت بھی کریں تو اس نیت سے کریں کہ میرے رب کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تو اگر اس نیت کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب اور کامیابی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان گرامی قدر، تو نیتیں ہماری درست ہونی چاہیے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے تو یوں سمجھ لیجئے کسی بھی اچھے عمل کے بھی اچھے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے ہیں، فوائد اچھے مرتب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا عمل بھی اگر نیت صرف ریاکاری دکھاوا ہے تو جائز اور اچھا عمل بھی قابل قبول اور اتباع میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جان لیجئے کہ امام بخاری علیہ رحمہ، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا جو مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ نیتیں اچھی ہوں گی تو وہ عمل انشاءاللہ اگر وہ جائز ہے تو قابل قبول ہوگا۔ ایک وضاحت اور بھی سمجھ لیں یہاں پر، اگر کوئی بندہ ناجائز کام کرتا ہے اور پھر اچھی نیت کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو نیت کا باب ہے کہ نیت اچھی ہو، یعنی جائز کام میں یہ نیت، اور ہمیں بھی اور آپ سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے عمل کرنے کے ہمیشہ مولا توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا اہم پیغام یہی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں اچھی کریں تو انشاءاللہ تھوڑے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔